پاکستان کے 5 طاقتور ترین لوگوں نے مل کر سپریم کورٹ کے ایک جج کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی۔ 5 میں سے 4 صاحبان اپنے عہدوں سے فارغ ہو چکے۔ ایک صدر باقی ہے جس نے 17 ستمبر کو اسی جج سے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیا، جس جج کے خلاف صدر نے 2019 میں نااہلی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا تھا۔ اس ریفرنس کی سازش میں ملوث وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا اور آج کل وہ اٹک جیل میں ہیں۔ سازش کا ایک اور کردار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جنہوں نے وزیر اعظم کو ایک جج کے خلاف سازش کا حصہ بننے پر مجبور کیا۔ پھر باجوہ اور عمران خان کی لڑائی ہو گئی۔ صدر نے ان دونوں کی لڑائی ختم کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ باجوہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ جس DGISI نے جج کی اہلیہ کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے دن رات ایک کر دیا اور میڈیا کو جج کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگلے 30 سال تک ریاست پاکستان پر اس کا قبضہ قائم رہے گا، لیکن وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ایک نہیں 2 چیف جسٹس اس سازش میں شامل رہے۔ پہلے جسٹس گلزار احمد اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال، یہ دونوں بھی فارغ ہو گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں۔ قاضی صاحب کا چیف جسٹس بننا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہیں، ان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہے۔ میں بلوچستان کے ایک ہونہار طالب علم اسرار خان کو جانتا ہوں، جو برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی ڈگری حاصل کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے پر وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے خرچے پر ان کی حلف برداری میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ 18 ستمبر کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کی کارروائی براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ اسرار خان تمام دن سپریم کورٹ میں موجود رہا اور یہ کارروائی سنتا رہا۔ میری بھی اس سے ملاقات ہوئی۔ اسرار خان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسے پاکستان کی طرف واپس کھینچ رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کا یہ پیغام سب تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ آنے والے دنوں میں نئے چیف جسٹس صاحب اپنے دعووں پر قائم رہے اور انہوں نے آئین پر عمل درآمد کی کوشش جاری رکھی تو صرف اسرار خان نہیں بلکہ بہت سے پاکستانی نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کی سلامتی کا سب سے بڑا تقاضا آئین کی بالادستی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کسی سیاسی جماعت یا وکلاء کے کسی گروہ کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بنے، بلکہ وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کی وجہ سے چیف جسٹس بنے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایک نوجوان عمر خٹک نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ ریسرچ کی ہے اور مجھے قاضی صاحب کے بارے میں لکھے گئے میرے ہی کالم بھجوائے، جو پچھلے 7 سال کے دوران روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے۔ 7 سال قبل 19 دسمبر 2016 کو شائع ہونے والے کالم کا عنوان تھا شکریہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ میں یہ کالم بھول چکا تھا۔ یہ کالم 17 دسمبر 2016 کو وزیر اعظم نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کی جانے والی ایک پریس کانفرنس کا جواب تھا۔ اس پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر داخلہ نے کوئٹہ بم دھماکوں کی انکوائری کرنے والے کمیشن کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ پر ذاتی حملے کیے، کیونکہ رپورٹ میں وزیر داخلہ کے کچھ کال عدم تنظیموں کی قیادت کے ساتھ تعلقات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کمیشن نے وزیر داخلہ کو تحریری سوالات بھجوائے اور وزیر داخلہ نے تحریری جوابات دیے جو رپورٹ میں شامل تھے، لیکن وزیر داخلہ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک جج نے بم دھماکے میں شہید ہونے والے 70 افراد کی ورثاء کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں انکوائری مکمل کی اور رپورٹ کا اردو ترجمہ بھی جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی ذات کا دفاع کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو مقام تضحیق قرار دے دیا۔ میرے اس کالم پر چودھری نثار علی خان ناراض ہو گئے اور آج تک ناراض ہیں۔ 2016 میں مسلم لیگ نون قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض تھی۔ 2019 میں اس جج نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا تو تحریک انصاف کی حکومت ناراض ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2016 میں ان کی انکوائری رپورٹ جماعت الاحرار کے خلاف تھی، جو کوئٹہ بم دھماکے میں ملوث تھی۔ 2019 میں ان کا فیصلہ تحریک لبیک کے خلاف تھا، جس نے ناموس رسالت کے نام پر فیض آباد چوک راولپنڈی میں دھرنا دے کر ہنگامہ آرائی کی اور قابل اعتراض تقاریر کی۔ دونوں مرتبہ طاقتور ریاستی ادارے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض ہو گئے۔ 15 اپریل 2019 کو میں نے شہداء کے ساتھ غداری کی عنوان سے کالم میں لکھا کہ خدارہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کو متنازع بنانے کی بجائے ان کے لکھے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کریں اور ان شہداء کے ساتھ غداری نہ کریں جن کو قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف دینے کی کوشش کی۔ اس کالم کے شائع ہونے کے بعد ایک ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن صرف چند دن کے بعد انہوں نے ریفرنس دائر کرا دیا۔ 14 جون 2019 کو یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا
तो 11 जून 2019 को मैंने रसवाइयों से डरता हूँ कि उन्वान से कॉलम में इमरान खान को याद दिलाया कि आपने मुझे कहा था कि आपके पास जजों से लड़ने के लिए वक्त ही नहीं, क्योंकि आपको मईशत संभालनी है। फिर ये रेफरेंस कहाँ से आ गया? इस नाचीज के कॉलम का आगाज इन अल्फाज से हुआ था: एक दफा फिर कुछ लोग जीत कर हारने वाले और कुछ नहते लोग हार कर जीत जाएंगे। कुछ लोगों का अंजाम दीवार पर लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें दीवार पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा। काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस मुकदमे की समाअत को बार बार करीब से देखकर मैंने 24 फरवरी 2020 को फिर वही पुरानी गलतियां की उन्वान से कॉलम लिखा कि ये मुकदमा काजी साहब जीत चुके हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इनके लिए जो गड़ा खोदा इसमें वो खुद ही गिरने वाले हैं। आज काजी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और खान साहब जेल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस किसी फर्द या जमात से इंतकाम लेने की बजाय अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देंगे। नए चीफ जस्टिस को अपने हल्फ की पासदारी करनी है, इन्हें पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इस पर अमल दरामद भी कराना है। जो लोग अपने हल्फ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें रोकना है। अगर उन्होंने आइन के मुताबिक हर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार कर दिया तो वो किसी एक जमात के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के नए हीरो बनकर उभरेंगे।